بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد طہارت لے کر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ مقصد مجلس عزا، مقصد عزائے حسینی یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں رنگ اصحاب حسین پایا جائے، کیونکہ وہ مسلمان تباہی کی طرف چلا جاتا ہے جس مسلمان میں رسول گرامی، اہل بیت رسول اور اصحاب باوفا اور مخلص رسول خدا کی صفات نہ پائی جاتی ہیں۔ ایک ہی نبی کے گھر میں 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا نیکی کی طرف جاتا ہے، ایک بیٹا برائی کی طرف جاتا ہے۔ ابتداء خلقت میں خدا نے ہر تعصب کو مٹاتے ہوئے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ فلاں کی نسبت فلاں صاحب سے ہے، ابتداء خلقت اللہ نے یہ پیغام دیا کہ شیطان کے شر سے بچو، اپنے نبی کو جنت سے نکال کے زمین کی طرف بھیجا صرف ایک ترک اولا کی وجہ سے، اور زمین پہ بھیجنے کے بعد بھائی بھائی کا قاتل بنتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جب دنیا میں آ گئے اب یہ دنیا حرص کا نام ہے، دنیا لالچ کا نام ہے۔ مطلب ابتداء خلقت میں باپ بھی نبی ہے، ماں بھی زوجہ نبی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے نا کہ پھر تربیت میں کون سی کمی تھی کہ جن کو پال نبی رائے، تو نبی کا بیٹا اگر گمراہ ہو سکتا ہے تو نبی کا صحابی کیوں نہیں؟ اس میں قطعاً خدا نے کوئی تعصب نہیں دکھایا کہ یوسف بھی نبی کا بیٹا ہے، اس کے بھائی بھی اسی نبی کے بیٹے ہیں۔ اپنے بھائی کو کنویں میں اتار رہے ہیں، یہ اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے پیغام دے رہا ہے کہ ہدایت کا دروازہ، گمراہی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ یہ دنیا اختیار کی دنیا ہے، یہاں جبر نہیں ہے، اور خود کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بھی کبھی بدلتی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا آیت اللہ، بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا مرشد و سید اور یہ کہے کہ نہیں جناب میرے بیٹے تو گمراہ نہیں ہوں گے، تو آپ کہیں کہ جب آدم کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے تو آپ کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب جناب یوسف یہ کہیں کہ الا من رحم ربی، اگر خدا مجھ پہ رحم نہ کرتا فلیعوذ باللہ، اس گناہ میں گرفتار ہو جاتا۔ جہاں ید خدا آ جائے، جہاں دست خدا بیچ میں آ جاتا ہے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ انسان ضعیف ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح کی بیوی، یہ قرآن مثالیں دے رہا ہے کہ نبی کی زوجہ بھی گمراہ ہو سکتی ہے، نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، نبی کے اصحاب بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اتنی مثالیں خدا دے رہا ہے، کن کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے۔ کن کے لیے؟ صاحبان شعور کے لیے۔ پہلی مثال آدم کی دی کہ نبی کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے، پھر دوسری مثال نوح کی دی کہ نوح کی بیوی گمراہ ہو سکتی ہے، پھر تیسری مثال بھائیوں کی دی کہ بھائی بھی بھائی کا دشمن ہو سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، پھر تیسری مثال پروردگار عالم کس کی دے رہا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھ کہ صحابی بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ کس نے حضرت عیسیٰ کی چغلی لگائی تھی؟ وہ کون تھا؟ قرآن کہتا ہے عذاباً، خدا نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی کہ قوم کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ ہیں اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ یعنی اگر خدا معجزہ نہ کرتا تو حضرت عیسیٰ سولی پہ چلے جاتے۔ شکایت کرنے والا کون تھا؟
ان کا اپنا صحابی تھا۔ تو قرآن کی روشنی میں نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، نبی کی بیوی بھی گمراہ ہو سکتی ہے، بھائی بھی بھائی کو قتل کر سکتا ہے، اور نبی کا صحابی بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ درس خدا نے دیا کہ انسان گمراہی سب کے لیے ہے۔ پروردگارا تمہاری دربار میں قیمت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بس خدا کی دربار میں نہ رنگ، نہ نسل، نہ حسب، نہ نسب دیکھا جاتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کس کے وجود میں تقوی الہی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنی تقوی کو سنبھالا، کامیاب وہ ہے جس نے نفس کی مینجمنٹ کی۔ لہٰذا اللہ کی دربار میں رنگ اور نام و نسل کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کس نے حکم خدا کی اطاعت بجا لائی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہ میں کہتا ہوں شکر خدا ادا کرو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے ایک لائن کھینچی ہے۔ اللہ کے رسول نے اہل بیت کے مکتب والوں کو ہر طرح کی کنفیوژن سے باہر نکال دیا کہ آج ہمارے لیے دو رائے نہیں ہے کہ جناب گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ نہیں دینا، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، کس پہ لعنت بھیجنی ہے، کس پہ نہیں بھیجنی۔ ہم کلیئر ہیں کہ لعنتی کون ہے، ہم کلیئر ہیں کہ رحمت والے کون ہیں۔ یا اصحاب امام میں سے ہیں، اور رسول خدا کے اصحاب میں سے ایک صحابی کا واقعہ ہے میدان کربلا میں، کہتا ہے شیعۃ علی شیعۃ رحمان و شیعۃ آل زیاد شیعۃ شیطان۔ علی کے شیعہ شیعہ رحمان ہیں اور شیعہ آل زیاد شیعہ شیطان ہیں۔ اتنا کلیئر مائنڈ ہونا کہ واقعاً میں نے جان کس پہ قربان کرنی ہے۔ میں کل ہی کسی انہی متعصبوں میں سے ایک متعصب کا انٹرویو سن رہا تھا۔ اچھا انٹرویو لینے والے جوان نے اس کو پھنسایا، کہا کہ یزید برا تھا، کہاں برا تھا؟ یزید نے ظلم کیا، کہاں ظلم کیا؟ کہ پھر لعنت بھیج، کہ نہیں ہم لعنت نہیں بھیجتے۔ یہ فیصل آباد کے ظہیر الاسلام پتہ نہیں جن کی شکلوں پر بھی خدا نے پھٹکار ڈالی ہوئی ہے، کہ یعنی اتنا پتہ ہے کہ ظالم ہے، کہ یہ کب نبی نے کہا ہے کہ لعنت بھیجنا؟ ہمارے مکتب میں تبرہ نہیں ہے۔ میں نے پچھلے سال بتایا، ارے قرآن کی ابتدا ہی تبرہ سے ہوتی ہے، ابتدا قرآن ہی تبرہ سے۔ ہر مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اے خدا کس پہ لعنت کر؟ شیطان لعین الرجیم پر۔ یہ پچھلے سال شاید آپ کو میں نے بتایا تھا۔ یہ فکر کی بات ہے۔ اب کسی بھی مفتی اور مولوی یا مسلمان سے پوچھ لیجئے یہ لعنت کس پر ہے؟ شیطان پر۔ شیطان کون؟ شیطان صفت ہے نا، حالانکہ ذہنوں میں ابلیس ہے، لیکن لعنت شیطان پر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم، اے خدا ابلیس پہ لعنت کر، لیکن کہا نہیں، کس پہ لعنت؟ شیطان پہ لعنت۔ کیونکہ ابلیس جب تک ابلیس تھا لعنت نہیں تھی، جس دن شیطان بنا اس دن لعنت آ گئی۔ ذرا اور کھول، نوح کی بیوی جب تک بیوی تھی لعنت نہیں تھی، جس دن شیطان بنی اس دن لعنت پڑ گئی۔ آدم کا بیٹا جب تک اپنی حدود میں تھا لعنت نہیں تھی، لیکن جس دن شیطان بنا لعنت آ گئی۔ لعنت تبھی آتی ہے جب تم شیطانوں والے کام کرتے ہو۔ نسبت کوئی بھی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بھائی ہو، نسبتوں کو بچا کے رکھے گا تو لعنت نہیں ہوگی۔ لیکن جس دن سے شیطان والے کام کرے گا تو ہر مسلمان جب کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ لعنت ہر اس شیطان پہ جاتی ہے جو ابلیس کے کردار پہ چلا کرتے ہیں۔ خدا ہمیشہ قرآن میں صفت بتاتا ہے۔ یہ قرآن بے وقوفوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن ہدی للمتقین ہے، یہ قرآن اولی الالباب کے لیے ہے، جو صاحبان عقل ہے۔ ورنہ بے وقوف خوارج جیسے پڑھتے رہیں گے ہدایت نہیں ملے گی۔
یہاں قرآن پڑھیں گے یا علی کے مقابلے میں آئیں گے، یہاں قرآن پڑھیں گے یا حسین کے مقابلے میں آئیں گے۔ یہ قرآن اسے ہدایت دیتا ہے جو حبیب ابن مظاہر جیسا ہو، جو نافع ابن ہلال جیسا ہو، جو عباس علمدار جیسا ہو، جن کو صحبت ملی اہل بیت کی، بصیرت ملی اور قرآن کو مائے ہدایت سمجھا تو خدا ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن کبھی بھی نام نہیں لیتا، قرآن صفت جنگ صفت ہے۔ تبھی آغا آوینی کہتے ہیں کہ عیشیو کبھی بھی تاریخ والے امام حسین کو صرف یاد نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شخصیات کو صرف تاریخ کا ایک حصہ سمجھ کے، جس طرح قومیں اپنے بہادروں کا ذکر کیا کرتی ہیں کہ فلاں بادشاہ بڑا بہادر تھا، فلاں جناب بڑا بہادر تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی بہادری تیرے وجود کے اندر کتنی ہے؟ اگر حسین کو زندہ رکھنا ہے تو صفات حسین کو اپنے اندر زندہ رکھو، اگر قیام حسین کو زندہ رکھنا ہے تو قوموں کے اندر قیام حسین کی سوچ کو پیدا کرو، کیونکہ ہم مردہ اماموں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں۔ اے حبیب وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهِ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں قائمہ، تو کھڑا رہا اور یہ تجارت کو دیکھ کے چلے گئے۔ تو امام ہمیشہ قائم ہوتا ہے، امام کبھی بھی قائد نہیں ہوتا، قائم ہوتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ تبھی ہم نے کہا ہمارا مولا پردے غیب میں ہے، مطلب وہ امام قائم ہے، آج وہ بھی صدا دے رہا ہے۔ تو جنگ صفت ہے۔ آج بھی کسی بندے پہ ظلم ہوتا ہے، وہ چاہے سیاستدان ہو، وہ چاہے عام بندہ ہو، ظالم کو آج بھی لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے آپ تو یزیدی ہو، اور خود مظلوم ہو جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہم حسینی ہیں۔ تو دنیا صفت کو یاد کر رہی ہے، صفت کا تعلق شیعہ اور سنی سے نہیں ہے۔ اچھی صفت اگر کافر میں بھی ہو تو قابل تعریف ہے، بری صفت اگر اپنے میں بھی ہو تو قابل تعریف نہیں ہے۔ تبھی میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے پاس ایک شخص آیا، امام نے کہا ان فعل القبیح قبیح، اے میرے چاہنے والے فعل قبیح قبیح ہے، کوئی بھی کرے، برا کام برا ہے، کوئی بھی انجام دے، یہودی بھی کرے تو برا، مکتب اہل بیت والا بھی کرے برا، غیر مکتب اہل بیت والا بھی کرے برا۔ مثلا کوئی بندہ کسی کو قتل کرے یہ برا کام ہے، کسی کی چوری کرے یہ برا کام ہے، کسی کا مال کھائے یہ برا کام ہے، پیسے لے کے کسی مومن کو واپس نہ کرے یہ برا کام ہے، بد اخلاقی کرے یہ برا کام ہے۔ فرمایا برا کام برا ہے، فعل القبیح قبیح، قبیح کام قبیح ہوتا ہے، لیکن اگر تجھ سے سرزد ہو اقبح ہے اور برا ہے، کیونکہ تو جعفر صادق کا ماننے والا ہے۔ دنیا برا کام کرے برا ہے، لیکن اگر ہمارے چاہنے والا برا کام کرے تو وہ برا نہیں بلکہ سب سے برا ہے، کیونکہ تم اس مکتب میں بیٹھے ہو جس نے کم از کم یہ تمیز تو سکھائی ہے کہ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ذہن کھلے ہوئے ہیں۔ یہ جو آج اصطلاح کفار استعمال کرتے ہیں نا بے حیائی کے لیے کہ براڈ مائنڈڈ، جو جتنا بے حیا وہ اتنا براڈ مائنڈڈ، دراصل براڈ مائنڈڈ وہ ہے جس انسان کو حق و باطل کی پہچان ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں نا اگر مسلمان نہیں ہو تو کم از کم احرار تو بنو، آزاد تو بنو، فکروں کو اپنی غلامی سے آزاد تو کرو، کم از کم اپنی فطرت کی طرف رجوع تو کرو کہ تمہیں پتا چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ واللہ آج ہمارا 10 سال کا بچہ کنفیوز نہیں ہے کہ مجھے لعنت کس پہ کرنی ہے کس پہ نہیں کرنی، اور اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد مدرسوں میں بیٹھ کر بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یزید پہ لعنت بھیجیں نہ بھیجیں، یہ آج تک کنفیوز ہیں کہ یزید قابل لعنت ہے یا قابل تعریف ہے۔ یہ کرم امام حسین ہے کہ حسین نے تجھے درس اخلاق بھی دیا اور راہ حقیقت کا پتہ بھی بتایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو ایک صفت آج تمام کرنے پر آ رہے ہیں، وہ تھی صفت بصیرت۔ یہ بصیرت حسینی ہے، آپ کو یہ بصیرت علوی ہے، یہ بصیرت زینبی ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں اور آپ کو پتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ مطلب ایک ہندو کو بھی پکڑ کے لاؤ، اسے بولو کہ ایک بندے نے اتنا ظلم کیا، وہ بھی کہے گا لانتی تھا۔
ایک کرسچن کو پکڑ کے لا اور بولو فلاں بندے نے اتنا ظلم کیا، وہ بھی کہے گا لانتی تھا۔ تو یہ تو ایسے ہیں کہ ان سے جب پوچھا جائے گا فلسطین پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو یہی کہیں گے نا کہ بھائی ہم یہودیوں پہ بھی لعنت نہیں بھیجتے۔ مطلب کوئی ہمارے ابا کو گالی دے کر چلا جائے، کوئی ہمارے بچے کو مار کے چلا جائے، نہیں ہم تو کسی کو گالی، ہم تو کسی پہ لعنت نہیں بھیجیں گے۔ لعنت کا مطلب گالی نہیں ہے، گالی کی مذمت ہے اسلام میں، لیکن لعنت کی تعریف ہے۔ لعنت کا مطلب جو بندہ لعنتی ہوتا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ صلوات جس پہ آتی ہے مطلب اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اے مسلمانوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کسی نے کہا کہ مولانا اس درود میں آل تو نہیں ہے؟ میں نے کہا درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہو؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس میں آل ہے، لیکن کہتے ہیں اس میں آل نہیں ہے۔ تو جس طرح ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، اسی طرح محمد پر اور محمد کی آل پر دن رات کوئی بھیجے نہ بھیجے، اللہ کہہ رہا میں بھیج رہا ہوں، میرے ملائک بھیج رہے ہیں۔ تو جس طرح خدا محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج رہا ہے، اسی طرح خدا دشمن محمد اور آل محمد پہ دن رات لعنت بھی بھیج رہا ہے۔ کوئی بھیجے نہ بھیجے فرق نہیں پڑتا، پر اللہ کے ملائک بھیج رہے ہیں، خود خدا بھیج رہا ہے، کیونکہ یہ عالم میں دو ہی چیزیں ہیں، یا خیر ہے یا شر ہے۔ اب یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے زندگی خیر کے ساتھ گزارنی ہے یا شر کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ حسین خیر ہے یا یزید خیر ہے، شر کہاں ہے۔ بس یہ اگر اٹل فیصلہ ہو گیا، اگر مائنڈ کلیئر ہو گیا کہ میں نے زندگی خیر کے ساتھ گزارنی ہے۔ اچھا جناب، اگر آپ کو یزید خیر لگتا بھی ہے، ہمیں 10 صفات یزید کی بتا دیجئے، اصلاً جن جن کو مانتے ہو ان کی 10 صفات بتا دیجئے۔ یہاں آپ صفات بتانا شروع کریں یا ہم لسان نبی سے حسین کی صفات بتانا شروع کر دیں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ اب جگہ جگہ بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اگر کسی کو بچانا ہو، لیکن انسان نے ماننا ہی نہیں ہے۔ مطلب شیطان کو اللہ سمجھا رہا ہے، مان نہیں رہا۔ اور کسی شیعہ عالم کو بولے کہ مولانا آپ ان ظہیر الہی والوں کو سمجھائیں، بھائی جب شیطان خدا سے نہ سمجھا، یہ شیعہ مولویوں سے کیا سمجھیں گے؟ قرآن بھی پڑھا جائے، جب دلوں پہ مہر لگ جائے تو انسان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ ضد سب سے بڑی بیماری ہے۔ جب انسان ضد پہ آتا ہے نا، ابھی تک شیطان ضد پہ اٹکا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے با فضیلت بننا ہے، قیاس آرائیاں نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں نا جب جناب ہانی ابن عروہ ابن زیاد کے سامنے آیا، یہ ملعون کھانا کھا رہا تھا، ہاتھ دھو رہا تھا، کہانی ابن عروہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ امامت بس بنو ہاشم میں ہوگی؟ ہم نے کیا بگاڑا؟ کہ علی امام ہوگا، علی کا بیٹا امام ہوگا، اس کا بھائی امام ہوگا، یعنی 12 کے 12 امام بنو ہاشم میں، کہ ہم نے کیا بگاڑا؟ تو جناب ہانی نے کہا کہ یہ اللہ کی مرضی، جہاں چاہے جس گھر کو عزت دے، جس کو ولی بنائے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ کس شجر کو شجر مبارکہ بناتا ہے اور کون سا شجر شجر ملعونہ بن جاتا ہے، یہ کمالات اللہ کی طرف سے۔ اب یہ بھی نہیں کہ مثلا امام حسین کے 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، سب امام بنے، نہیں۔ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ معدن رسالت کس کو بناتا ہے، اللہ کی مرضی ہے محبت الوحی کس کو بناتا ہے، اللہ کی مرضی ہے وہ علم لدنی کس کو عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ضد پہ لوگ آ جاتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا۔ رسول خدا نے مسجد کے سارے دروازے بند کروائے، صرف امیر المومنین کا دروازہ کھلا رکھا۔ یہ آیت کہ ان هو الا وحی یوحا، میرا حبیب اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب کبھی گمراہ نہیں ہوا، یہ جو کہتا اللہ۔ اس کا شان نزول دیکھیں، جب امیر المؤمنین کا دروازہ کھلا رکھا اور سب کے دروازے بند کیے تو اعتراض اٹھا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، ساری فضیلتیں اپنے چچا زاد کو دے رہے ہیں، اپنے داماد کو دے رہے ہیں۔ کہتے اس وقت
نبی بڑے دکھی ہوئے کہ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، تو اللہ نے آیت کو نازل کیا کہ میرے حبیب اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، یہ جو فضیلتیں علی کو دے رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ قیاس کی بیماری شیطان کے اندر تھی کہ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، لہٰذا آگ زیادہ طاقتور ہے، لہٰذا کسے مقام ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے۔ ابتداء خلقت میں جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا کہ مجھ میں کیا کمی ہے، مٹی والے کو آپ بنا رہے ہو اور میں آگ والا ہوں، مجھے نہیں بنا رہے۔ خدا نے آدم کی جو برتری اور خلافت کی نشانی جو وہاں پہ بتائی وہ کون سی چیز تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ملائکوں نے بھی سوال کیا، دو طرح کے، ایک لڑائی والا اعتراض ہوتا ہے، ایک آپ سوال کرتے ہو اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے۔ مثلا رسول خدا کہتے ہیں نماز واجب ہے، کہیں کہ حجاب واجب ہے، کہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ یا رسول اللہ پیسہ میں نے کمایا، میں کیوں دوں غریب کو؟ محنت میں کر رہا ہوں، میں کیوں دوں غریب کو؟ صبح سے شام تک پسینہ میں بہاؤں اور اپنی کمائی کا 20% غریبوں کو دوں، بھائی جائے خود کمائے، میں اپنا پیسہ کیوں دوں؟ آتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ ایک اعتراض ہے برائے فہم، سمجھنے کے لیے، اور جب سامنے سے دلیل آئے عقل مند بندہ دلیل کو مان کر قانع ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، کہا کہ مثلا اگر چیز میری ہے تو اس کا مطلب میں ہی یوز کروں، پیسہ میں نے کمایا میرا ہے تو لہٰذا میں ہی یوز کروں، میں کسی غریب کو کیوں دوں؟ انہوں نے کہا دیکھ، جب آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ رکھا، دودھ کس کا تھا؟ ماں کا تھا، کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ خدا کبھی کبھی کسی کی چیز کسی کے ہاں رکھتا ہے، دودھ ماں کے سینے میں، پر ماں کا نہیں ہے، نہ ہی ماں کے کام کا ہے، دودھ دیا بچے کے لیے، تبھی فرمایا خدا نے غریبوں کی دولت امیروں کے مال میں رکھی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے تمہارے ہاتھ سے کس کو ملے؟ غریب کو ملے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، رزق اور مال کا ٹاپک، پچھلے سال شاید پڑھ چکا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی میرا رزق کسی اور کے ہاتھوں میں رکھتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، دودھ ماں کے سینے میں رکھا، اب ماں آکڑ کے کھڑی ہو جائے، بھائی یہ تو میرے سینے میں ہے، بچے کے لیے جا کے اب سوکھا دودھ لے کر آ جاؤ، تو وہ دودھ کس کے لیے ہے؟ وہ دودھ بچے کے لیے ہے۔ اب انسان کی عقل ہونی چاہیے کہ اگر خدا کوئی چیز مجھے دے رہا ہے، کیا یہ میرے کام کی ہے یا کسی اور کے کام کی ہے؟ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے، 50 کروڑ پڑے ہیں، 50 لاکھ پڑے ہیں، میرے مہینے کا خرچہ مثلا 2 لاکھ روپے ہے، اور مجھے پتا ہے بچوں کے سارے خراجات نکالنے کے بعد بھی پھر بھی میرا پیسہ بچ رہا ہے، تو عقل ہونی چاہیے یہ جو بچ رہا ہے یہ میرے لیے نہیں بچ رہا، یہ اس کے لیے ہے جس کے مہینے کا خرچہ نہیں ہے، جس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ اگر میرے پیٹ میں آدھے کلو کی جگہ ہے اور میرے سفرے پہ مثلا 3 کلو کھانا پڑا ہوا ہے، تو عقل مند بندہ یہ سوچتا ہے کہ جناب میں تو آدھا کلو کھاؤں گا اور 2.5 کلو اگر پڑ گیا تو یہ سڑ جائے گا، یہ جل جائے گا اور یہ خراب ہو جائے گا، تو عقل مند بندہ وہ 2.5 کلو اس بندے کو دیتا ہے جس بندے کے پیٹ میں آدھے کلو کی جگہ تو ہے لیکن اس کے پاس آدھا کلو کھانا نہیں ہے۔ تو خدا نے اس کا کھانا تیرے سفرے پہ رکھا ہے، اب کہا ہے تو تیرا، لیکن جب تو اسے دے گا تو میں تجھے بھی ثواب دوں گا اور آخرت میں اس کے بدلے میں تجھے 10 گنا کر کے رزق عطا کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بندہ اگر صاحب بصارت ہو، اگر بصیر ہو، وہ خیر کو بھی سمجھے گا، وہ شر کو بھی سمجھے گا، اسے یہ بھی پتا چلے گا میں نے محبت کس سے کرنی ہے، اسے یہ بھی علم ہوگا کہ میں نے نفرت کس سے کرنی ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ انہی محبتوں اور نفرتوں کا ہے۔ ہم کبھی کبھی ایسوں سے محبت کرتے ہیں جن سے محبت نہیں کرتے۔ انسان کبھی کبھی ظالم سے محبت کرنے لگتے ہیں، جوان کبھی کبھی ایکٹروں سے محبت کرنے لگتے ہیں، سیلیبریٹیز سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ مولانا میرے بچے کو فلاں فٹ بالر بڑا پسند ہے، فلاں ایکٹر بڑا پسند ہے۔ یہ غلط محبت ہے، یہی نہیں پتا کہ میں نے محبت کس سے۔ لائک کرنا اور ہے، کوئی اچھا کھیلتا ہے آپ کہتے ہو اس کا کھیل مجھے پسند ہے، کوئی اچھا بولتا ہے آپ کہتے ہو اس کا بولنا مجھے بڑا
پسند ہے. کوئی شعر و شاعری کرتا ہے, آپ کہو کہ اس کا ہنر مجھے بڑا پسند ہے. ہنر کی تعریف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن محبت کرنا, کیونکہ جب آپ محبت کرو گے آپ اس کو فالو کرو گے. اب وہ گندا ہوگا تو گندگی میں چلے جاؤ گے. تبھی فرمایا جالس العلماء, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو, متقیوں کے ساتھ بیٹھو, صلحاء کے ساتھ بیٹھو, زہداء کے ساتھ بیٹھو, اہل بیت کی محفلوں میں بیٹھا کرو. اس سے کیا ہوگا, جب محبت اچھی آئے گی تو تمہارا کردار کیا ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. شمر ایک دن میں شمر نہ بنا, یزید ایک دن میں یزید نہ بنا. یزید کی صحبت دیکھو تب یزید بنا, اور علی اکبر کی صحبت دیکھو تبھی علی اکبر بنا. ارے اہل بیت کے گھروں میں اکبر کیوں نکلتے ہیں اور ان کے گھروں میں یزید کیوں نکلتے ہیں؟ یہ صحبتیں بتا رہی ہیں کہ کسی کی صحبت ایسی تھی جس نے کسی کو یزید بنا دیا, اور کسی کی صحبت ایسی تھی کسی کو اکبر بنا دیا, کسی کو قاسم بنا دیا, کسی کو عباس علمدار بنا دیا. دیکھیے, بندہ اگر با بصیر و سوچنا چاہیے نا, چلیے آپ کہیں بڑے اچھے لوگ تھے تو ان کی صحبتوں میں اتنے برے لوگ کیوں نکل رہے ہیں؟ ابن زیاد جیسے, ابن سعد جیسے, شمر جیسے, ہرملہ جیسے, یزید جیسے. اور مسلمان ذرا اس طرف آ, یہاں حبیب ملتا ہے, یہاں قاسم ملتا ہے, یہاں اکبر ملتا ہے, یہاں مسلم ابن عقیل ملتا ہے, یہاں نافع ابن ہلال ملتا ہے, یہاں مسلم ابن اوسجا ملتا ہے, یہاں میثم تمار ملتا ہے, یہاں کمیل ملتا ہے. اب اپنی عقل سے فیصلہ کرنا کہ تم نے کس کی صحبت میں جانا ہے. میں مثال دے رہا ہوں آسان کر کے, تاکہ نئی نسلیں, نئے نوجوان جو واقعا مکتب اہل بیت کو پڑھنا چاہتے ہیں. دیکھیے آپ کے مثلاً کراچی میں دو اسکول ہوں. ایک اسکول سے مثلاً قائد اعظم جیسے لوگ نکلیں, فاطمہ جناح جیسے لوگ نکلیں, اس اسکول سے علامہ اقبال جیسے لوگ نکلیں. دوسرا اسکول ہو جہاں سے ضیاء جیسے لوگ نکلیں, نواز شریف جیسے لوگ نکلیں, رانا ثناء اللہ جیسے لوگ نکلیں. تو آپ داخلہ کس اسکول میں کرواؤ گے؟ جس اسکول میں پڑھے لکھے, باشعور, استعمار کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت والے شجاع لوگ ہوں. آپ کہو کہ میں نے بچہ اس اسکول میں ڈلوانا ہے. تو آج امت کو دعوت ہے, آپ چھوڑ دیجئے مفتیوں کو, مولویوں کو, مجھے بتائیے اپنے بچے کا داخلہ کس اسکول میں کراؤ گے؟ جس اسکول سے یزید نکلا, جس اسکول سے ابن سعد نکلا, جس اسکول سے ابن زیاد نکلا, یا جس اسکول سے شمر نکلا, یا اس اسکول میں داخلہ کرواؤ گے جہاں سے اکبر جیسے جوان نکلے, قاسم جیسے جوان نکلے؟ یہ بندے کی عقل کا فیصلہ ہے. ہم اپنے بچوں کو حسین کے اسکول میں ڈالتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو علوی اسکول میں, غدیری اسکول میں, عاشیرائی اسکول میں لاتے ہیں, تاکہ یہ بچے جب بڑے ہوں تو ان کے ذہنوں میں جو کردار, جو رول ماڈل بنا ہو وہ کون ہو؟ حسین ابن علی جیسا ہو. تمہارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں کہ برے کو برو کہہ سکو, اتنی ہمت بھی نہیں جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے اس پہ لعنت بھیج سکو, اتنی ہمت بھی نہیں جس نے نبی کو تکلیف دی. ارے یہ تو حدیث اپنی زوجہ کو کہہ رہے ہیں نا, یہ مٹی تمہیں دے کر جا رہا ہوں, اور جب یہ لال رنگ کی ہو جائے تو سمجھ جانا اس دن میرے حسین کو قتل کر دیا جائے گا. کبھی گلے کا بوسہ لے کر کہہ رہے ہیں میرا یہ لال, جس کا گلا کاٹا جائے گا, جس کے لیے کہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, اور ایک سردار کا گلا کاٹا جائے تو اس کے بدن پر 70 تیر مارے جائیں. اب یہ تمہارا فیصلہ ہے, یہ عقل کا فیصلہ ہے, یہ صاحب بصیرت والے لوگوں کا فیصلہ ہے کہ ہم نے حق کے راستے پہ چلنا ہے یا باطل کے راستے پہ چلنا ہے. آج بھی کربلا چل رہی ہے, آج بھی ایک لشکر یزید دعوت دے رہا ہے, آج بھی ایک لشکر حسین دعوت دے رہا ہے. یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس راہ پہ چلنا ہے. تبھی فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, یہ حسین کشتی نجات ہے, یہ حسین چراغ نجات ہے, یہ حسین کی کشتی نوح کی طرح ہے. فرمایا صرف کشتی نہیں ہے, یہ چراغ ہدایت بھی ہے, اور تجھے جنت تک دروازے پر لے جانے والی کشتی بھی ہے. تو کہا آؤ حسین کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ, اس کشتی کے علاوہ اس زمانے میں کوئی ہدایت کی کشتی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور ایک الزام جو دشمن نے لگایا کسی اور کو بچانے کے لیے
کہ خود ہی مارا اور خود ہی حسین پہ گریا کر رہے ہیں. کہ کوفی کون تھے؟ الزام لگا لیا کوفی سارے کیا تھے؟ شیعہ تھے. 20 سال کا فاصلہ ہے شہادت امام حسین میں اور صلح امام حسن میں. 41 ہجرہ صلح امام حسن، 61 ہجرہ شہادت امام حسین. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان 20 سالوں میں کوفے پہ کون سے حالات ڈگمگائے. کہ امیر المومنین نے جب کوفے میں حکومت بنائی اور جب مولا علی شہید ہوئے، پھر امام حسن نے اعلان حکومت کیا، پھر وہ مسائل، پھر صلح. اس صلح کے بعد امام حسن کوفہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے. کوفہ پورا یعنی رسماً امیر شام خلیفہ بنے، پہلے والی تھے، گورنر تھے، لیکن رسماً کیا بن گئے؟ اب خلیفۃ المسلمین بن گئے، پورے بلاد اسلام کے خلیفہ بنے. سب سے پہلا کام انہوں نے جو کیا، انہوں نے کوفے سے جتنے امیر المومنین کے چاہنے والے تھے ان کو نکالا گیا. کہ تاریخ لکھتی ہے 50,000 کے قریب شیعوں کو تبعید کیا گیا. اور اس زمانے میں جتنے گورنر انہوں نے رکھے وہ سارے مخالف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جن میں مثلا مغیرۃ ابن سعید، عبداللہ ابن عمرو عاص، عبداللہ ابن خالد، یہ وہ لوگ ہیں، یا زیاد ابن ابی، یہ سارے وہ تھے جو امیر المومنین کے مخالف، مکتب علی کے مخالف. کہ صرف محرم کے 2 دن پہلے 28 ذی الحجہ کو جناب محسن تمار کو شہید کر دیا جاتا ہے. لسٹ بہت بڑی ہے جن کو شہید کر دیا گیا، میں صرف چند کا نام لے رہا ہوں. محسن تمار شہید کر دیے گئے. جناب حجر بن عدی اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ، کہ شام میں جن کی قبر کو نبش کر دیا گیا. یہ بھی صحابی رسول ہیں، کیونکہ عاشق امیر المومنین تھے، 2 بیٹوں کے ساتھ، ان کا بھائی بھی اس میں شامل. 8 لوگ تھے جن کو شہید کر دیا گیا. انس بن حارث، بہت سارے ایسے اصحاب. ایک تو وہ تھے جن کو زندان میں ڈالا، ان کی بیوی کو بھی زندان میں ڈالا، ان کا سر قلم کیا اور اسی زندان میں اس سر کو ان کی زوجہ کی طرف بھیجا گیا. تو عملاً پورے کوفے سے شیعیان امیر المومنین کو کیا کر دیا گیا تھا؟ بے دخل کر دیا گیا تھا. شیعہ نہیں تھے. کوفے میں 3 طرح کے لوگ رہتے تھے. پہلا طبقہ کوفے میں جو سب سے اکثریت میں تھا وہ عثمانیوں کا طبقہ تھا، شیعت عثمان بولتے تھے ان کو. دوسرا طبقہ شیعت علی. تیسرا طبقہ خوارج کا جو بہت قلت میں تھا، امیر المومنین نے تقریباً سب کو مار دیا تھا. شیعت علی کا طبقہ بہت کم، جس میں جناب ہانی، جس میں جناب مسلم ابن اوس حجاج، جس میں جناب حبیب، جس میں جناب محسن تمار، یہ چند لوگ آپ سنتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جو کوفے میں بچا ہوا تھا. کہ میں نے کہا کہ انتقام امام حسین جب توابین کا لشکر بنا تو یہ لشکر کوفے سے نہیں بنا، مدائن سے انہوں نے لوگ منگوائے، کیونکہ مدائن میں زیادہ شیعہ ہجرت کر کے گئے تھے. جب حالات ان کے اوپر سخت ہوئے تو اکثریت عثمانیوں کی تھی، کہ جس میں سب سے بڑی مثال جناب زہیر کی ہے، کیونکہ یہ مکتب عثمانی یعنی خلافت جناب عثمان کے ماننے والے جو تھے. جناب زہیر کو کہا الست بعثمانی، اے زہیر، جب مقابلے میں آئے نا، کہا کیا تو عثمانی نہیں تھا؟ تو جناب زہیر نے کہا میں تھا، لیکن اللہ نے ہدایت دی، اب دامن حسین کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. کہ جس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ مومن آل فرعون، جناب زہیر کے لیے کہا کہ تمہاری مثال مومن آل فرعون کی طرح ہے، کہ تھا اس لشکر میں لیکن بعد میں آ گیا موسیٰ کے لشکر میں. تو بھی فلاں دھڑے میں تھا لیکن آخر میں کس کے ساتھ آ گیا؟ حسین ابن علی کے ساتھ آ گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ دیکھنا ضروری ہے عثمانیوں کی صفت کیا تھی. یہ بڑے جذباتی ہوتے تھے. یہی لوگ امام علی ابن ابی طالب کے لشکر میں کہ مولا کو کہتے تھے جنگ پہ بھی چلیے، اور جب وقت آتا تھا وہی تلواریں اٹھا کے امیر المومنین کے گلے پہ. امام حسن کو کہا چلیے جنگ پر. مولا حسن اب چلنا چاہتے ہیں، پھر بیچ میں بہت جلدی پھسل بھی جاتے تھے اور مسلح امام حسن کے نیچے سے کھینچ لیے. امام حسین کو خط بھی لکھا آپ آئیے ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہارا جو سبسڈی ہے وہ ساری بند کر دوں گا. اور جب پہلا مسجد میں منبر پر خطبہ دیا، اس خطبے کی وجہ سے یہ سارے ڈر گئے، اور جملے بس یہ تھے
کہ میں ایسی فصلیں دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہیں. گندم کی فصل تیار ہو جاتی ہے نا، اب کٹنے کے لیے تیار ہے. لوگوں کی طرف اشارہ کیا، ان کے سروں کی طرف، کہ ایسی فصلیں دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہیں. اب لہذا اہل کوفہ نے زیاد ابن ابی کا زمانہ، ابن خالد کا زمانہ، ابن عمرو عاص کا زمانہ دیکھا ہوا تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ جب ظلم کرنے پر آتے ہیں یہ دریغ نہیں کرتے. وہ سارے ڈر گئے، تو لہذا کہا کہ ہم ساتھ نہیں دیتے. یہ سارے جو مقابلے امیر المومنین میں آئے، اگر شیعہ علی تھے تو کیوں کہہ رہے تھے بغضاً لابیک؟ علی کے شیعہ میں کہ دل میں بغض ہوتا ہے، وہ ڈر کے مارے چلو جنگ پہ چلا جائے، لیکن یہ جملہ بولے گا بغضاً لابیک. آپ کے بابا کے بغض میں آپ سے لڑنے کے لیے. یہ 20 سال کی ٹریننگ تھی اس شہر کی، جس ٹریننگ کی وجہ سے، جس تفکر کی وجہ سے ان لوگوں کی محبت اور نفرت کیا ہو گئی تھی، مکس ہو گئی تھی، ان کو نہیں پتا چلا. جو واقعاً شیعت علی ابن ابی طالب تھے ان کی تعداد بہت کم تھی، وہ بھی اہل کوفہ ہیں، ان کی بھی تعریف ہے. تو میں نے کل شاید کسی مجلس میں ذکر کیا، ایک طرف سے حبیب آ رہے تھے، ایک طرف سے میں سمیت تمار آ رہے تھے. یہ جانتے تھے کہ ہم شہید ہوں گے. حبیب نے کہا میں سم میں دیکھ رہا ہوں تجھے فلاں کے گھر کے دروازے کے درخت پر لٹکایا جائے گا اور مارا جائے گا. میں سم نے کہا آپ یہ دیکھ رہے ہو، میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کسی کوفے کے شہر میں آپ کا سر نوکے نیزہ پر ہوگا. لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ تو بھی مارا جائے گا میں بھی مارا جاؤں گا. اتنے میں ایک تیسرا شخص آیا، اسے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. اس نے کہا یہ دو کون تھے؟ کہ ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا نام میں سمے تمار تھا. کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب حبیب کا سر آئے گا جو لانے والا ہوگا اسے 100 درہم انعام بھی دیا جائے گا. یہ جناب میں سمے تمار تھے جنہوں نے جناب مختار کو زندان میں بتایا تھا کہ مختار کیا ہوگا. تھوڑی جناب مختار کی مذمت بھی کی امام حسن والے معاملے میں، ہدایت دی جناب مختار کو جناب میثم تمار نے اسی زندان میں. تو کچھ ایسے شیعہ بھی تھے، مسلم ابن اوسجا جیسے شیعہ، اکابر ایک بعض اصحاب رہتے تھے اس شہر میں جنہوں نے کربلا پہنچ کے امام حسین کی مدد کی. تو اگر تاریخ کے پہلو میں دیکھا جائے، اللہ عمومی طور پر اگر لفظ شیعہ، لیکن عقیدتاً جسے بولا جاتا ہے شیعہ، وہ بہت انگلیوں پہ گننے کے برابر تھے. اکثریت جو اس شہر میں رہنے والے تھے وہ شیعت عثمان کے عقیدے رکھنے والے تھے. یا آپ امام حسین کے جملے بھی دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں کہ یا شیعت آل ابی سفیان، یہ مولا کا جملہ ہے کہ اے شیعہ آل ابی سفیان، یہ نہیں کہتے اے شیعت علی. اب ظاہر ہے جو مولا کے مقابلے میں آئے گا اس کا تعارف حسین کروائے گا، آج کا کوئی مفتی نہیں کروائے گا. مولا کہہ رہے ہیں میرے جو مقابلے میں ہیں وہ شیعت آل ابی سفیان ہے، اور اس لشکر والے جب ان کے مقابلے میں جاتے ہیں تو اپنا تعارف کس سے کرواتے ہیں؟ شیعت علی ابن ابی طالب سے کرواتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس ایک صفت جو شیعت علی ابن ابی طالب کی صفت، پہلی صفت بصیرت، وقت کم ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ ایکسپٹنس آف ولایت، ولایت پذیری. اگر ہمارے وجود میں ولایت اہل بیت کی ایکسپٹنس نہیں تو ہم شیعہ نہیں. ایکسپٹ ولایت کا مطلب صرف نعرہ مارنا نہیں ہے کہ میں نعرہ ماروں تو محمد والے محمد کا شیعہ بن جاؤں گا. اب وہ پارٹ آف شیعہ ہے. ہمارے جوانوں کو صرف خطبہ غدیر کی ایک لائن سنائی جاتی ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لیکن اس پورے خطبے کو پڑھنا چاہیے. کہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اپنے بچوں کو 2 خطبے یاد کرواتے تھے، ایک خطبہ غدیر، دوسرا خطبہ فدق. یعنی بنو ہاشم کے بچوں میں سے سب کو یہ 2 چیزیں یاد ہوتی تھی، خطبہ غدیر اور خطبہ فدق. جب آپ غدیر کا خطبہ پڑھتے ہیں، ابتدا اللہ کی اطاعت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ادا واجبات، محرمات سے بچنا، زکوٰۃ کا دینا، حج کا کرنا، نماز کا پڑھنا. آخر میں آ کے رسول کہتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اسی طرح جناب سیدہ کا خطبہ پڑھیں، نماز کا ذکر، روزے کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر، توحید الہی کا ذکر، آخر میں جناب سید اپنے مطالبے پر آتی ہیں. مطلب
اگر ولایت اہل بیت کے ماننے والے ہو، جب تک ادا واجبات نہیں اور نہی عن المنکرات نہیں، تب تک ولایت ہوتی نہیں ہے. کہ کسی نے امیر المومنین کو کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، امام نے کہا مجھے تمہارے اندر اپنی ولایت نظر نہیں آتی. کہ مولا میں نے رسول کے بعد پہلا خلیفہ آپ کو مانا. کہ میں مانتا ہوں کہ تو مجھے پہلا خلیفہ مانتا ہے، لیکن بات ہے ولایت کی، مجھے تمہارے اندر اپنی ولایت نظر، ایکسپٹنس آف ولایت نظر نہیں آتی. کہ مولا میں سمجھا نہیں. کہ ولایت کا مطلب ہے حکومت. ایکسپٹنس آف ولایت کا مطلب جو علی کی حکومت کو مانے. سادہ بندہ تھا، کہنے لگا یا علی آپ ہیں تو صحیح رسول کے بعد، لیکن کیا کروں ابھی آپ کی حکومت ہے ہی نہیں، تو حکومت کو مانوں کیسے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مولا جب تک تخت پہ نہیں آتے تب تک علی کی حکومت نہیں ہے. ہاں میں مانتا ہوں آپ خلیفہ برحق ہیں رسول کے بعد، لیکن آپ کو حکومت ملی تو نہیں، میں مانوں کیسے؟ امام فرماتے ہیں یہ تخت و تاج کی حکومت علی کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ہماری جوتی کی قیمت ان حکومتوں سے زیادہ ہے. کبھی حیوان کے ناک کے پانی کی مثال دی، کہ اس کی قیمت بارزش ہے ان حکومت ہائے دنیا اور کرسی ہائے دنیا کے برابر. کہ ہماری ولایت کا مطلب یہ تخت و تاج و حکومت نہیں. ہر وہ بندہ جو کہتا ہے علی بن ابی طالب کی ولایت کو مانتا ہے، کہ تو اپنے دل پر اپنے وجود پر میری حکومت کو مان، نافذ کر. نفاذ حکومت امیر المؤمنین میرے بدن پر، نفاذ حکومت امیر المؤمنین میری آنکھوں پر، نفاذ حکومت امیر المؤمنین میری زبان پر، میرے کانوں پر، میری شکم پر. فرمایا تیرے دل پہ مجھے اپنی ولایت نظر نہیں آتی، شیطان کی ولایت نظر آتی ہے. سورہ یاسین کی آیت پڑھیے کہ اے مسلمانوں انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا سب سے بڑا کھلم کھلا دشمن ہے. یا دوسری آیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنا الہ اپنی ہوا و ہوس نفس کو بنایا. یہ خدا مسلمان کو کہہ رہا ہے جو دن رات کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے تو کہتا ہے میرا الہ اللہ ہے، لیکن کہا نہیں ان کے دلوں پر الہ میں نہیں. الہ کون بنا ہوا ہے؟ ہوا و ہوس نفس. کہ اگر ایکسپٹنس ہو ولایت، تمہارے بدن پر کس کی حکومت ہو؟ امیر المومنین کی حکومت ہو. تبھی اصحاب فرماتے ہیں سب سے، بعض روایت سب سے پہلا شہید بنو ہاشم کا وہ جناب مسلم ابن عقیل کا بیٹا ہے، جناب عبداللہ ابن عقیل. مسلم عقیل 17 سال یا کہتے 15 سال اس جوان کی ایج ہے. امام حسین کے پاس آتے، مولا سب سے پہلے میں میدان جنگ میں جا کے شہید ہونا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ تمہارے خاندان سے ایک شہید آ چکا ہے. یہ فرزندان عقیل 10 کے قریب فرزندان عقیل کربلا میں شہید ہوئے ہیں. بہت بڑا مقام ہے ان کا. 10 کے قریب شہداء ہیں جناب عقیل کی نسل میں سے کربلا کے میدان میں. اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نظروں کے سامنے شہید ہوں اور آپ کے ہاتھوں میں میرا بدن ہو. یعنی آپ دیکھیں جب اصرار کیا تو امام حسین نے سے میدان بھیجا. روایت کے جملے حسین دیکھتے رہے اور یہ جوان لڑتا رہا. کہتے ہیں ایک تیر اس کی طرف آیا اور اس نے اس تیر کو ہاتھ سے روکنا چاہا لیکن تیر رکا نہیں. اس کا ہاتھ اور اس کی جبیں تیر نے اتنا زخم گہرا کیا کہ دونوں آپس میں مل گئے اور یہ زمین پہ گر پڑے اور امام حسین اس کے جنازے پر گئے. تو یہ وہ تھے جن کے وجود میں کمپلیٹلی ایکسپٹنس آف ولایت تھی. کل میں نے کسی مجلس میں ذکر کیا کہ آدھی رات کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب ٹہلنے لگے اپنے خیام کے پیچھے تو جناب نافع ابن ہلال کہتے ہیں مجھے ایک سایہ نظر آیا. تو میں نے یہ سوچا شاید یہ کوئی دشمن نہ ہو کہ پیچھے سے حملہ کر دے، لہٰذا میں اس سایہ کے پیچھے گیا. جب آگے بڑھا تو مجھے پتا چلا یہ سایہ کسی اور کا نہیں، یہ میرے آقا امام حسین کا سایہ ہے. اب میں نے کہا کہ یہ نہیں کہ مولا کی جاسوسی کروں، میں پیچھے چلا کہیں دشمن حملہ نہ کر دیں. تھوڑا آگے بڑھا تو امام حسین نے کہا نافع تم ہو؟ میں نے کہا جی مولا. کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہ مولا پیچھے نہیں آ رہا، یہ خوف ہے کہ دشمن آپ پہ حملہ نہ کر دے. کہتے امام نے میرے ہاتھ کو پکڑا. سامنے 2 پہاڑیاں نظر، چاند کی روشنی بڑی تھی. امام نے کہا پہاڑیاں دیکھ رہے ہو؟ ہاں. کہ نافع ان پہاڑیوں کے پیچھے کوئی نہیں، اب بھی وقت ہے، جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں نہیں روکوں گا. شاید چراغ بجھائی، شرم کے مارے بیٹھ گئے. اب بھی دل ہے چلا جا. میں نے بیعت اٹھا لی.
نافع قدموں میں گرتا مولا اس زندگی پہ لعنت ہے جو حسین کے بغیر گزرے، جو فرزند زہرا کو چھوڑ کے گزرے۔ امام نے ماتھے پہ بوسہ دیا، نافع کہتا ہے واپسی پر خیمے پر جب پہنچے مولا، امام کی نگاہ اپنی بہن پہ پڑی، جیسے بہن پہ پڑی مجھے کہ نافع تو چلا جا، مجھے بہن کے پاس جانا ہے۔ قصیدہ بہن کے خیمے میں گئے، نافع کہتے ہیں چل ہی رہا تھا تو مجھے خیمے سے سیدہ زینب کی آواز آئی، نہ چاہتے ہوئے ایک آواز کانوں پہ پڑی کہ جب حسین سے ملی کہنے لگی حسین میں پریشان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تیرے ساتھی تجھے چھوڑ کے چلے جائیں۔ امام نے کہا بہن مجھے اطمینان ہے اپنے ساتھیوں پر۔ نافع کہتا ہے دوڑا دوڑا حبیب کے پاس گیا، حبیب زہرا کی بیٹی پریشان ہے، ایکسپٹنس و ولایت۔ حبیب نے سب کو جمع کیا، آ کے سیدہ کے خیمے کے سامنے بیٹھے، کہنے لگے زہرا کی بیٹی جب تک زندہ ہیں تیرے بھائی پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ایک تیر بھی حسین تک نہیں آئے گا۔ واللہ مسلم ابن اوسجا جب حسین نماز پڑھ رہے تھے کہتے اس نے سارے تیر اپنے بدن پہ لے لیے۔ جناب سعید کہتے ہیں یا حسین کی نماز کو بچانے کے لیے اپنے بدن کو چھلنی کرا دیا۔ یہ ایکسپٹنس آف ولایت اگر ہمارے وجود میں آ جائے کہ مولا جب تک ہم زندہ ہیں شریعت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، دین خدا پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اس طرح دفاع کریں گے جس طرح سیدہ زینب نے کیا۔ وقت بہت گزر چکا، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں ان ذات ہائے مبارک پر جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زخمی بدن حسین پہ، اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کراوے۔ اس گھرانے پہ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن سب سے زیادہ جسی مصیبت پہ اہل بیت روئے ہیں۔ امام رضا ایک شیعہ کے خواب میں آئے، فرمایا اے میرے جانے والے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو، ہم ہر مصیبت برداشت کر لیتے ہیں لیکن اماں زہرا کی مصیبت تاریخ میں کئی مصیبتیں ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہیں، جس طرح جناب سکینہ کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، شباہتیں ہیں کہ سیدہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی، سکینہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی۔
سیدہ نے اتنی مصیبتیں جھیلی کہ جوانی میں کمر جھک گئی. سکینہ نے اتنی مصیبتیں اٹھائی کہ بچپن میں دیواروں کا سہارا لے کے چلتے تھے. کئی مصیبتیں سیدہ کی شہداء کربلا والوں سے ملتی ہیں. سیدہ کے بال جوانی میں سفید ہوئے, سکینہ کے بال بچپن میں سفید ہوئے. کئی شباہتیں ملتی جلتی ہیں, لیکن ایک سیدہ کی شباہت کربلا کے ایک یتیم بچے سے ملتی ہے. سیدہ کی پسلیاں توڑے گئے. روایت کے جملے ہیں جب حسن کا یتیم گھوڑے سے گرا تو قاسم کو دادی کی یاد آئے. روکے گا بابا حسن میں اماں زہرا کی شبیہ بن چکا. دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے. کربلا کا جو بھی شہید جب گھوڑے سے گرا, روایت کے جملے ہیں سب حسین کو صدا دے رہے تھے, لیکن قاسم 14 سال کا جوان کہتے ہیں جب گھوڑے سے گرے حسین کو آواز نہیں دے. روکے گا اماں میں گھوڑے سے گر گیا. ابھی عبداللہ دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے. بعض علماء فرماتے ہیں دائیں طرف دیکھا کہیں قاسم نظر نہیں آئے, بائیں طرف دیکھا کہیں قاسم نظر نہیں آئے. آواز دیکھے گا قاسم اماموں کے کہہ رہا ہوں مجھے آواز دو. ایک مرتبہ دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا. بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا. مولا حسین گھوڑے سے اترے, ابا کے دامن کو بچھایا, کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے, کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے, گٹھڑی کو باندھا, نجف کی طرف رخ کیا. روکے کا بابا لے بابا لے, بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے, خندق فتح کرنا آسان ہے, لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے. گٹھڑی کو کاندھے پہ رکھا, خیمے کے در سے آواز دے اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا. بی بی زینب جیسے در پہ آئے, روکے کا بہن زینب ماں کو نہ بتانا میں قاسم کا لاشا لایا ہوں. سیدہ نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے, لاشا کہاں ہے؟ روکے کا یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے
ہے زینب ماں کو نہ بتانا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین